ہمارے پاکستان کے اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات غوث پاک کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مرتبہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے 2-3 قدم آگے کا درجہ دیتے ہیں۔ اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دو تاکہ ہم مان جائیں، بغیر ثبوت کی بات اچھی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ثبوت شیئر کروں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور مکمل ثبوتوں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کا جو تنقید ہو، جو سوال ہو، وہ ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے رہنما کا جو سٹیج گر گیا، ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، بیٹھ جاؤ کہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے یہ اسپیکر، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور یہاں پر یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غوث پاک صاحب کو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، لیکن جب وہ انتقال کر گئے اب ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ان سے یہ چیزیں ثابت کرنا کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے اور مرنا زندہ کرنا ان کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ غلط بات پھیلا رہے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ بریلویوں کے بہت بڑے مولوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رزق کی کمی ہو، کاروبار کی بندش ہو، جو بھی مسائل ہو، تو آپ باوضو ہو کر غوث پاک کا نام لیتا رہا کرو، تو آپ کے تمام مسائل بالکل سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ سے کہتا ہوں، تو یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مرتبہ دے رہے ہو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا نہیں، ہر انسان یہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے بھی کوئی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام کا ورد کیا کرے، اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، جو بھی ایسے کلمات جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ہو، وہ پڑھا کریں۔ اور آپ کہتے ہیں غوث پاک صاحب، اب آپ مجھے بتائیں غوث پاک صاحب خود کس کے مدد کا طلبگار ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہے نا، اور آپ غوث پاک کو اللہ سے بڑھ کر مرتبہ دے رہے ہو۔ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کے بڑے بڑے علماء اس طرح شرک کرتے ہوں گے تو جو پچھلے لوگ بیٹھے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ اس کو تو آپ نے مشرک بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور دلیلیں بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ بریلویوں کے جتنے بڑے بڑے علماء اب موجود ہیں، سب کے نام تو مجھے نہیں آتے ہیں، ان سب کی دلیل، ان کے سب کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ انتقال کر گیا، مر گیا، اور غوث پاک صاحب ان کے پاس آ گئے اور اسے کہا کہ اٹھ جا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور غوث پاک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ توبہ کے بغیر مر گئے تھے، تو لہٰذا توبہ کرو۔ اس بچے نے توبہ کر لیا، اور غوث پاک صاحب نے ان کو دوبارہ موت دی۔ اب موت دینے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، قرآن مجید میں صاف آیا ہے، لیکن آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہو کہ غوث پاک صاحب، اور ان سب علماء کے بیان اس پر بھی موجود ہیں کہ جو شخص پہلے زمانے میں غوث پاک کا نام بے وضو لیتا تو وہ فوراً مر جاتا۔ اب یہ کیسے جھوٹے خبریں پھیلا رہے ہیں؟ تو لہٰذا میرے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لو، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرو، حق کا ساتھ دو، خود قرآن مجید کو سیکھو، پڑھو، سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ اگر آپ اسی طرح آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلا کریں گے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے، آپ کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔